ایک بھائی کا سوال ہے، وہ لوگ جو کسی ایسے شخص کی پیروی کرتے ہیں جسے وہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سمیت مختلف انبیاء کا اوتار یا دوبارہ پیدائش مانتے ہوں، یہ عقیدہ رکھتے ہوئے کہ وہ مر گیا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بن کر واپس آئے گا، اور یہ مانتے ہوں کہ وہ شخص ایک فرشتہ تھا اور روح الامین، لوگوں کا شرعی حکم کیا ہے؟ پہلی بات ہے کہ یہ کفری عقیدہ ہے۔ شرعی حکم ہے کہ یہ کفر ہے، یہ قول یہ عقیدہ رکھنا یہ کفر ہے۔ اچھا، اب وہ شخص کافر ہے کہ نہیں، یہ الگ بات ہے، حجت قائم کرنا، یہ کوئی جاہل ہے، کہاں پہ رہتا ہے، کون ہے، اللہ اعلم، لیکن یہ عقیدہ رکھنا کفر ہے۔ یہ اگر قتل ہے تو قتل کے علاوہ ان کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ اچھا، جہاں ہم قتل کی بات کرتے ہیں تو قتل کی بات تب ہوتی جب حاکم وقت قاضی فیصلہ کرتا ہے، کفر فتویٰ لگا دیتا ہے اور حاکم اس پہ حد قائم کرتا ہے۔ کفر عقیدہ ہے، کفر ثابت ہو گیا ہے، حجت قائم ہو گئی ہے، قاضی نے فیصلہ کر دیا ہے، حکم سنا دیا ہے کہ یہ کافر ہے۔ جو حاکم وقت ہے اس کے جو ادارے پولیس وغیرہ کے جو بھی ادارے حد قائم کرنے کے، وہ قتل کرے گا۔ اگر حاکم قتل نہیں کرتا یا قاضی اس کو فیصلہ نہیں کرتا اس کو کفر کا، تو عام الناس کی بات نہیں ہے یہ، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، اگر قتل ہے تو قتل کے علاوہ ان کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ قتل تو قتل ہی ہوگا نا پھر۔ اگر قتل نہیں ہے تو جو سزا دے گا وہی سزا بھگتنی پڑے گی۔ ان کے والدین اور بہن بھائیوں کو کیا کرنا چاہیے؟ بالکل علیحدگی اختیار کرنی چاہیے، برات کا اس میں اعلان کرنا چاہیے کہ ایسے شخص کے ساتھ رہن سہن رہنا ہرگز جائز نہیں ہے، کفر عقائد رکھنے والا ہے۔ اور اگر وہ ان لوگوں کے ساتھ ویسا نہ کریں جو شرعی حکم ہے تو ان کا اللہ تعالیٰ کے ہاں کیا معاملہ ہوگا؟ کیا مطلب ہے؟ سمجھ نہیں آ رہی۔ کون جو اس کے رشتہ دار ہیں اس کی بات، والدین کی بات ہو رہی ہے، اگر وہ ان سے برات کا اعلان نہ کریں تو وہ بھی گنہگار ہیں، کیونکہ ایسا شخص جو ہے یہ بدعت بد عقیدگی فہمی میں پھیلائے گا، دوسرے پہ اس کا برا اثر ہو، کفر عقیدے کا یہ سبب بنے گا سب میں۔ تو یہ فرض ہے سب پر کہ ایسے شخص سے علیحدگی اختیار کریں۔ پہلے نصیحت کریں، یہ ان کا حق ہے، سمجھائیں۔ اگر وہ نہیں سمجھتا، نصیحت قبول نہیں کرتا ہے تو اسے علیحدگی اختیار کر دی جائے اور اس برات کا اعلان بھی کر دیجیے پوری فیملی میں۔ براہ کرم مجھے حوالہ جات کے ساتھ اس کی صحیح وضاحت اور واضح فتویٰ فراہم کرے۔ واضح بات ہے اس میں کہ پہلے کہ نبی اسلام کا اوتار ماننا، پھر عیسیٰ السلام کا جو ہے کوئی اور شخص کی شکل میں نازل ہوگا، یہ سب قرآن مجید کی مخالفت ہے۔ قرآن مجید کی تکذیب کرنا کفر ہے، کافی ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں کہ آپ عیسیٰ السلام کو اللہ نے زندہ اٹھا لیا ہے، اور پھر قیامت کی نشانی میں سے کہ واپس زمین پہ آئیں گے۔ اب یہ عقیدہ رکھنا کہ عیسیٰ السلام نہیں ہوں گے، کوئی اور ہوگا، کوئی فرشتہ روح الامین کوئی اور ہوگا، تو قرآن کی تکذیب ہے یہ، اور قرآن کی تکذیب تو کفر ہے یہ۔ پھر اوتار کا عقیدہ کہاں مسلمانوں کا عقیدہ ہے؟ یہ تو ہندو کا عقیدہ ہے اور ان دوسرے بدعقیدہ لوگوں کا عقیدہ ہے کہ کوئی شخص کوئی کہتا ہے اللہ کا اوتار نامزد شکل صورت لے کے آئے گا، کوئی نبی کا آئے گا، کوئی عیسیٰ السلام کا شکل لے کے آئے گا، یہ سب کفری عقائد ہیں۔ تو یہ عقائد رکھنا بالکل جائز نہیں، کسی مسلمان کے لیے کفر عقائد ہیں۔ اور جو بھی یہ شخص یا لوگ جو عقائد رکھتے ہیں ان کو چاہے کہ اللہ صلی اللہ سے توبہ کرے اور اس بدعقیدگی سے ابھی زندگی میں حیات میں ہی توبہ کر لیں، ورنہ بہت خطرناک معاملات ہیں۔ کفر کے معاملات کوئی آسان نہیں ہوتے، کوئی ہلکے نہیں ہوتے، اور انسان کے عقیدے سے ہی انسان کی پہچان ہوتی ہے، اس کے اسلام اس کے دین سے اس کی پہچان ہوتی ہے۔ اور باقی جو اس کے والدین جو گھر والے ہیں اور جو باقی جو اس کے دوست و احباب ہیں سارے، ان سب پر فرض ہے کہ اس سے علیحدگی اختیار کر لیں، برات کا اعلان کرے، اگر وہ توبہ نہیں کرتا اور نصیحت قبول نہیں کرتا۔ واللہ اعلم۔